کسی جنگل میں ایک ظالم شیر رہتا تھا۔ وہ جنگل کے جانوروں پر بالکل بھی رحم نہیں کرتا تھا۔ وہ ہر روز ایک نہ ایک جانور کو کھانے کے لیے جپٹ لیتا، لیکن ظالم شیر بہت آرام پسند اور کامچور بھی تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ شکار کے لیے اسے کوئی تگ و دو نہیں کرنا پڑے اور شکار خود بخود اس کی گپا تک آ سکے۔ لیکن ایسا ممکن نہیں تھا، کیونکہ ظالم شیر کے بارے میں سارے جانوروں کو پتہ تھا، اور جنگل کے سارے جانور شیر کو دیکھتے ہی وہاں سے پتلی گلی سے نکل جاتے تھے۔ ظالم شیر انہی سوچوں میں گم رہتا تھا کہ کون سا ایسا طریقہ نکالے اس کے شکار کے لیے جانور اس کی گپا تک آ سکے اور اسے شکار کرنے کے لیے زیادہ محنت نہ کرنی پڑے۔ تبھی اسے اپنے چیلے لومڑی کا خیال آیا۔ شیر نے سوچا کہ لومڑی سے کام لینا چاہیے۔ اس نے لومڑی سے کہا کہ تم آج کے بعد جنگل میں گھوم پھر کر میرے لیے شکار لے کر آؤ گے۔ لومڑی پریشان ہو گئی اور شیر سے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو شکار کر ہی نہیں سکتا، اسی لیے تو آپ کی خدمت کے لیے آپ کے ساتھ رہتا ہوں۔ شیر نے لومڑی سے کہا تم جا کر کسی نہ کسی جانور کو پکڑ کر یہاں لے کر آؤ گے۔ کیسے لانا ہے وہ تمہارا کام ہے، کیونکہ تمہیں سب سے چالاک جانور کہا جاتا ہے۔ میں اور شکار کے پیچھے نہیں بھاگ سکتا، میں اس جنگل کا بادشاہ ہوں، اور آج کے بعد تم میرے لیے یہ خدمت کرو گے۔ لومڑی نے شیر کی بات مان لی اور شکار کی تلاش میں نکل پڑا۔ وہ راستے میں یہی سوچ رہا تھا کہ کیسے جانوروں کو شیر کی گپا تک لائے۔ بہت سوچ و بچار کے بعد وہ ایک بکری کے پاس گیا۔ لومڑی نے بکری سے کہا کہ بادشاہ سلامت نے شکار سے توبہ کر لی ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اب جنگل کے جانوروں کی خدمت کر سکے، اور اسی وجہ سے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں بتا سکوں کہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، تاکہ وہ تمہیں کوئی عہدہ دے کر جنگل میں تعینات کر سکے۔ لیکن بکری ایک بار شیر کے شکار سے بہت مشکل سے بچ گئی تھی۔ اسے لومڑی کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ بکری نے لومڑی سے کہا نہیں لومڑی، مجھے کوئی عہدہ نہیں چاہیے، تم جانا اور تمہارا ظالم بادشاہ جانے، لیکن میں اس بادشاہ کے سامنے نہیں جا سکتی جس نے ایک بار مجھے شکار کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کی ہے۔ لومڑی نے بکری سے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اگر تم ہی جنگل میں کوئی اچھا عہدہ نہیں لینا چاہتی تو میں جا کر کسی اور جانور کو دعوت دیتا ہوں تاکہ وہ بادشاہ کی رحم دلی اور سخاوت سے فیضیاب ہو جائے۔ بکری کے نہ ماننے کے بعد لومڑی وہاں سے چل پڑی۔ لومڑی نے جا کر ایک بیوقوف گدھے کو پکڑ لیا۔ لومڑی نے گدھے سے کہا کہ تم خوش قسمت ہو جو بادشاہ نے تمہیں یاد کیا ہے۔ گدھے نے لومڑی سے کہا کہ اس ظالم شیر کو شاید کوئی شکار نہیں لگا ہوگا، اس لیے مجھے یاد کیا۔ لومڑی ہنسی اور گدھے سے کہا کہ تم واقعی بہت سادہ ہو، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ بادشاہ نے شکار سے توبہ کیا ہے؟ بادشاہ نے اپنے گناہوں کی توبہ کر لی ہے، وہ اب بہت تھک چکا ہے، اور اس نے ارادہ کیا ہے کہ جنگل کی بادشاہی کسی اور کو سونپ کر وہ باقی زندگی آرام سے گزار سکے۔ گدھا اس کی باتوں میں آ گیا۔ اس نے لومڑی سے کہا کہ واقعی بادشاہ نے شکار کرنا چھوڑ دیا ہے اور جنگل کی بادشاہی کسی اور کو سونپ رہا ہے۔ لومڑی نے کہا بالکل، یہ تو سارے جنگل کو پتا ہے، کیا تمہیں ابھی تک اس بارے میں معلوم نہیں؟ یہ تو بہت ہی عجیب ہے، اس جنگل میں تم ہی سب سے زیادہ خدمتگار جانور ہو، سو بادشاہ چاہتا ہے کہ کسی خدمتگار جانور کو ہی اپنی بادشاہی سونپ دے۔ گدھا جنگل کی بادشاہی کی سوچ کر من ہی من میں خوش ہو رہا تھا۔ لومڑی نے اس سے کہا تمہارے لیے تو یہ اچھا موقع ہے، سب جانور بادشاہ کی گپا کے سامنے اکٹھے ہو رہے ہیں، تم بھی چلو تاکہ بادشاہ سے مل سکو۔ گدھا خوش ہو گیا اور لومڑی کے ساتھ شیر کے سامنے جانے کو تیار ہو گیا۔ جب لومڑی اور گدھا شیر کی گپا پہنچ گئے تو گدھے نے دیکھا کہ وہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اسے لگا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے۔ اس نے لومڑی سے پوچھا کہ بے لومڑی، یہاں پر تو کوئی بھی جانور دکھائی نہیں دے رہا۔ لومڑی نے گدھے سے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم ذرا جلدی میں آ گئے۔
باقی سارے جانور بھی راستے میں ہی ہوں گے۔ لیکن جیسے ہی شیر نے گدھے کو دیکھا تو اس کے منہ میں پانی آ گیا اور اس نے گدھے پر جھپٹنا چاہا۔ گدھے نے خطرے کو بھانپ لیا اور پہاڑی کی طرف بھاگا۔ گدھا آگے اور شیر اس کے پیچھے۔ گدھا جیسے ہی چوٹی پر پہنچا تو آگے راستہ نہیں تھا۔ وہ بالکل چوٹی پر کھڑا ہو گیا اور جیسے ہی شیر اس پر حملہ کرنے والا تھا، گدھا وہاں سے ہٹ گیا۔ شیر سیدھا نیچے کھائی میں گر گیا اور خوش قسمت گدھے کی جان بچ گئی۔ لومڑی بیچاری یہ سب دیکھ رہی تھی اور کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ گدھا وہاں سے دم دبا کر بھاگ گیا اور ظالم شیر اپنے انجام کو پہنچ گیا، جس کے شر سے سارا جنگل امن ہو گیا۔ ایسی مزید کارٹون کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔